الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ آل عمران آیت نمبر 126 ہے. وما جعله اللہ الا بشرا لکم. اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا، الا بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوشخبری ملے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو. وما النصر الا من عند اللہ، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، الا من عند اللہ، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. العزیز الحکیم، العزیز جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، الحکیم تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے. اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کا تذکرہ تھا، اور غزوہ بدر میں خصوصاً فرشتوں کے نزول کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری امداد کے لیے اللہ 3000 فرشتے وہ بھیجے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو گے اور کفار کی طرف سے یکبارگی تم پر حملہ ہوا تو اللہ 5000 فرشتوں کو تمہاری امداد کے لیے بھیج دے گا. مصومین، ایسے فرشتے جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی. اب فرمایا وما جعلہ اللہ، فرشتوں کے نزول کا مقصد کیوں بنایا اللہ نے. وما جعلہ، ما نفی کے لیے ہے، نہیں بنایا اللہ نے ان فرشتوں کے نزول کو، الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے، تمہارے واسطے خوشخبری. بشرا کے معنی بشرا، بشارت، خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ، اور اس لیے تاکہ لِتَطْمَئِنَّ، تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، مطمئن ہو جائیں قلوبکم، تمہارے دل، قلب کی جمع. وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، فتح نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی، الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. العزیز، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو غالب ہے، جس کا اقتدار وہ کامل ہے. الحکیم، اور تمام تر حکمتوں کا بھی مالک ہے. لیقطع طرفا، اس کی دوسری وجہ، یعنی جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی، لیقطع طرفا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کاٹ دے ایک حصہ، من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، او یکبتہم، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے، فینقلبوا خائبین، کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. لیقطع قطع سے ہے، اور یہاں پہ شروع میں لام مکسور ہے، یہ وجہ کے بیان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے تاکہ کاٹ دے، ہلاک کر دے اللہ. طرفاً، طرف کے معنی ہو، طرف کی جمع اطراف آتی ہے، اور اس کا معنی ایک ٹکڑا، کنارہ، ٹکڑا، یہ اس کے معنی آتی ہیں، تاکہ اللہ ان کا ایک کنارہ یا ایک حصہ وہ کاٹ دے. من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے. او یکبتہم، او کے معنی یا یکبتہم، یہ کبتن سے ہے.
کبت کے معنی ہے ذلیل کرنا، تاکہ وہ ان کو ذلیل کر دے، وہ ان کو شکست دے، ذلت آمیز شکست دے۔ فینقلبوا، پس وہ لوٹیں، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا۔ انقلب ینقلب کے معنی لوٹنا، قلب دل کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ یعنی پلٹتا رہتا ہے۔ خائبین نامراد، یہ خائبتن اس کا واحد ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع، خائبین خیبہ سے ہے، اس کے معنی نامراد۔ لیقطع طرفا، تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے اللہ، او یکبتہم، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اب ان آیات میں فرشتوں کے نزول کا تذکرہ تھا کہ فرشتوں کے نزول کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، اسی وجہ سے بعض حضرات انہوں نے یہ قول کیا ہے کہ بھی فرشتوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، وہ صرف مسلمانوں کے قلبی اطمینان اور دلی تسکین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نزول فرمایا تھا، تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہوں، باقی جو لڑائی تھی وہ مسلمان خود لڑے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے، جس طرح ہم نے اس پہ بحث کی تھی کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں اذ یوحی ربک الی الملائکہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کے دلوں کو ان کے پاؤں کو ثابت قدم رکھو، اور ان قریب میں کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، کہ تم ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے پوروں پر مارو۔ تو اس آیت کریمہ میں باقاعدہ فرشتوں کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی جو قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ لیسا نہیں ہے، یہ نفی کے لیے آتا ہے، لکا آپ کے لیے، من الامر اختیار، اس فیصلے کا، اس کام کا، شیء کچھ بھی، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں۔ او یتوبہ، یا اللہ سبحانہ و تعالی یتوب علیہم، ان کی طرف رجوع کرے، تاب یتوبو کی اصل معنی رجوع کرنا، اور اسی لیے یہ لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی، توبہ کیا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کیا، بندوں کی طرف رجوع کی، تاکہ اللہ او یتوب علیہم، اللہ کی طرف نسبت ہے تو معنی ہوگا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کرے، اس معاملے میں، اس فیصلے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جو صحابہ اس ٹیلے کے اوپر متعین تھے، تو جب ابتدان کفار بھاگ گئے تو ان میں سے تقریباً 40 جو افراد تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہ اس پہاڑی سے نیچے اترے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اسی طرف سے حملہ کیا، اور یہ 10 جو صحابہ کرام تھے ان کو انہوں نے شہید کیا، اور صحابہ کرام جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے تو ان پر بھی حملہ کیا، اور اس وجہ سے کئی صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خود کی جو کڑی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی، اور ایک کافر کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس موقع پہ مسلم شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا اور دانت مبارک ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خون کو صاف فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ کیف یفلح قوما، کیسے کامیاب ہو وہ قوم، شجوا رأس نبیہم،
جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا اور اس کے دانت کو توڑ دیا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا فرما رہے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد کفار کے لیے، مشرکین کے جو سردار تھے ان کے لیے، ان کے خاص خاص لوگوں کے سرداروں کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، ان کے لیے بددعا کی. تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے. اور پھر ان میں سے ان کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہوا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے، سہیل ابن عمر جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی وہ بھی مسلمان ہوئے. تو یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی. تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ ہی کا ہے، للہ لام یہ کے لیے کے معنی دیتا ہے، اللہ ہی کا ہے، ما وہ جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، سما کی جمع ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. یغفر وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، غفور رحیم بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفة کئی گنا بڑا چڑھا کر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. سورہ ال عمران رکوع نمبر 14 یہاں سے شروع ہوا. تو اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، ابھی غزوہ احد اور بدر کا تذکرہ تھا اور اچانک ذکر آ گیا کہ سود مت کھاؤ، تو بظاہر اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی ربط سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ حضرات علماء کرام نے، مفسرین کرام نے دو طرح کا ربط لکھا ہے. پہلا ربط تو یہ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ وہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر کفار نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں. تو اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جن کے پاس تقریباً 262 کلو سونا تھا، تو یہ جب مکہ واپس چلے گئے اس موقع پہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، ان کے 70 بڑے بڑے سردار وہ جہنم واصل ہوئے. تو اس موقع پہ ابو سفیان اور مکہ کے باقی سرداروں نے کہا کہ اس تجارت میں ہمیں جتنا نفع ہوا ہے، یہ سارا سونا اور یہ ساری جو یعنی ہمیں مال تجارت میں جو نفع ہوا ہے، یہ سب ہم رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. اور پھر وہی دولت انہوں نے سود پر دی اور 1 سال کے بعد تیاری کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے. تو اس موقع پہ مسلمانوں، چونکہ ابھی تک سود کی حرمت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، سود کی حرمت کی جو آیت سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس آیت کریمہ کا جو نزول ہے وہ سن 9 ہجری میں ہے. 9 ہجری میں یعنی نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی سے کچھ 1 سال قبل. اور یہ جو آیات ہیں یہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ احد کے بعد. تو اب مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح انہوں نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی ہے تو ہم بھی ایسا کریں. تو مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار کرنے سے روکا گیا اور انہیں خبردار کر دیا گیا کہ یہ سود در سود جو تم لے رہے ہو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اور بعض حضرات نے یہ ربط بھی بیان کیا ہے کہ ماقبل کی 2 رکوعات میں صبر اور تقوی کا ذکر تھا، رکوع نمبر 13 میں بھی اور رکوع نمبر 12 اور 13 میں صبر اور تقوی کا ذکر تھا. اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ عقل حلال پر ہے، حلال کھانا یہ تقوی کی بنیاد ہے. اس لیے اس رکوع کے اندر حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا کہ سود سے اپنے آپ کو بچائیں. آیت کریمہ کا
ترجمہ ایک بار پھر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، نہیں کا صیغہ ہے، الربا، سود، اضعافا مضاعفہ، ربا بیاج سود کو کہا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پہ 275 میں الحمدللہ وہاں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اضعافا مضاعفتا، اضعافا مضاعفہ کے معنی ہے کئی گنا، چند در چند، سود مرکب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، تم کامیابی حاصل کرو۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، سود در سود مت کھاؤ۔ تو یہ سود در سود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سود مرکب جو ہے وہ مت کھاؤ، اور عام جو سود ہے 1 گنا یا 2 گنا اس کے اوپر لینا، تو کیا اس کا جواز ہے؟ تو اس میں بعض حضرات نے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، تو اس لیے ایک واقعے کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یعنی سود در سود مت کھاؤ، وگرنہ اصل جو حکم ہے وہ سورہ بقرہ ہی کا حکم ہے۔ اور دوسرا بعض حضرات نے فرمایا کہ اضعافا مضاعفتاً یہ اتفاقی قید ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جس طرح مسجد کے اندر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ مسجد میں گالیاں مت بکو، تب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں تم گالیاں نہ دو اور مسجد سے باہر تم گالیاں دے سکتے ہو۔ گالی وہ گناہ ہے، چاہے مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، لیکن مسجد میں گالی دینا وہ اس کی جو قباحت ہے، اس کی جو شناعت ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پر میں یہی مطلب ہے یہاں پہ کہ سود در سود، سود مرکب، اس کی قباحت اور زیادہ ہے، اور جو مطلقاً سود ہے وہ بھی ناجائز۔ جبکہ ایک تیسری تشریح وہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں سود جو ہے اس کی حرمت وہ تدریجاً ہوئی ہے، جس طرح شراب کی حرمت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بڑا ہے، البتہ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت، اور اس طرح 5 آیتوں کے اندر آخر کار سود شراب کے بارے میں فرما دیا، جوئے کے بارے میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس کی حرمت کا اعلان ہوا۔ تو اسی طرح سود کے بارے میں بھی قرآن کریم کی کل 11 آیات ہیں، 7 آیات وہ سورہ بقرہ میں، اور ایک سورہ آل عمران کی یہی آیت مبارکہ آیت نمبر 132، اور سورہ نساء میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 160 اور 161، اور سورہ روم میں ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 39۔ تو اب یعنی وہ جو آیت ہے سورہ روم، اس میں بعض حضرات نے تو اسے سود کے بارے میں قرار دیا، اور بعض نے بدلے کے طور پر مال خرچ کرنے جیسے نیوتا وغیرہ، تو اس کے متعلق۔ تو اب ان آیات کے اندر یہ جو سورہ روم کی آیت ہے یہ مکی آیت ہے، اور سورہ نساء کی جو آیات ہیں یہ مدنی آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی یہ آیت یہ بھی مدنی ہے، سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ بھی مدنی ہیں۔ اس میں سورہ نساء کی جو آیات ہیں تو اس میں اہل کتاب یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کا اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ اور اس کے بعد میں فرمائیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ جو ظلم کیا کرتے تھے ان میں ایک ظلم یہ بھی تھا وہ سود کھایا کرتے تھے، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سود کی حرمت کا ذکر ملتا ہے، جبکہ سورہ روم کی آیت مبارکہ تو اس میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم جو سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے ہو، مال دیتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ یہ لوگوں کے مالوں میں یہ بڑھ جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا، تو اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ اب اس میں اس طرح کی حرمت کا ذکر نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ 3 ہجری کی ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو اس میں بظاہر منع کیا گیا اس سود مرکب سے جو مکہ والے مشرکین مکہ یا
مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان کی عادت تھی، تو وہ سود در سود جو لیا کرتے تھے اس سے منع کیا گیا۔ البتہ اس میں عام سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جن آیات میں فرمایا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ تو لہٰذا اخذ یہاں پہ یہ جو فرمایا اضعاف مضاعفہ، یہ شروع کے دور کی بات ہے کہ جس وقت سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے پہلے سود در سود، سود مرکب سے منع کیا گیا، اور بعد میں سن 9 ہجری کے اندر پھر مطلقاً سود کی ممانعت کا حکم آیا۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آیت کریمہ سے ماقبل کی جو آیت ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سود در سود مت کھاؤ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نار کے معنی آگ، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے شدید جو آیت ہے، سخت خوف والی جو آیت ہے قرآن کریم کی مسلمانوں کے لیے، وہ یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی اس آگ میں مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمان وہ بھی اس آگ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس آگ سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ دوزخ، جہنم جو ہے وہ پہلے سے تیار شدہ ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا الگ الگ ذکر ہے، علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا تو حکم ہے، لیکن اللہ کی اطاعت سکھانے والے، بندوں کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا جس طرح اللہ کی اطاعت وہ لازمی ہے، اسی طرح رسول کی جو اطاعت ہے یہ بھی لازمی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بے فکری سے بیٹھے ہوئے میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے، جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں، جس کا میں نے حکم دیا اور جن سے میں نے منع کیا، ان کے متعلق کوئی شخص یہ کہہ دے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے اور جو کچھ میں پاتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں۔ یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو تذکرہ ہے، تو یہ جس طرح اللہ کی اطاعت لازمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وَجَنَّةٍ، اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ وَسَارِعُوا، تیزی دکھاؤ، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وَجَنَّةٍ، اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائیں، وعدت للمتقین، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وسارعوا، سارعوا کے معنی ہے جلدی کرو، دوڑو، سرعت سے کام لو، مسارعت کے معنی ہے دوڑنے اور دوڑانے کی۔ الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، معافی کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف بھاگو، دوڑو، وجنت، اور اس جنت کی طرف، جنت
کئی مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جیم نون کا جو مادہ ہے اس کے اصل معنی ہے پوشیدہ ہونا، چھپنا. اور جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، وہ باغ کے جس کا جو سبزہ ہے، اس کے جو درخت ہیں اس کے نیچے زمین کو چھپا دے. اسی سے جنت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹھک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، وہ اب ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اور اسی سے جن بھی ہے، جیم نون اس کا مادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جنین، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا. عرضها السماوات والارض، عرض کے معنی چوڑائی کو بھی کہتے ہیں عرض، اور اسی طرح عرض کے معنی قیمت بھی ہے، ثمن بھی ہے. السماوات والارض، زمین و آسمان. اعدت جو تیار کی گئی ہے، مجہول کا صیغہ ہے. اعدت جو تیار کی گئی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے تیار کی گئی. سارعوا الی مغفرہ، یہاں مغفرت سے کیا مراد ہے؟ تو مغفرت کے مختلف معانی حضرات صحابہ کرام تابعین ان سے منقول ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کے معنی ہے ادائیگی فرائض، جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی طرف بھاگو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے. اور حضرت ابو العالیہ وہ فرماتے ہیں ہجرت مراد ہے، کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکبیر اولا مراد ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو تکبیر اولا کی طرف. اور حضرت سعید ابن جبیر رضی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ادائے اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی ادائیگی، وہ مراد ہے. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی وہ آسمان اور زمین کو سما جانے والی ہے، یعنی آسمان و زمین اس میں سما جائیں اتنی اس کی چوڑائی ہے. یہاں بعض حضرات ان کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی وہ فی الواقع اتنی ہے جتنا آسمان و زمین کا مجموعی رقبہ. اور یہ چوڑائی ہے تو جنت کی جو لمبائی ہے اس کا کیا کہنا. جبکہ علماء لغت اور ادب ان کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں یہ جو عرض کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مقصد یہ یعنی زمین و آسمان کی چوڑائی نہیں ہے، بلکہ لیکن اراد بذالک انہا اوسع شیء رأیتموہ، یعنی انسانوں نے جس چیز کو سب سے زیادہ جس کی چوڑائی دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے انسانوں کے ذہن میں، تو اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. حقیقتاً جنت کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس پہ کئی احادیث وہ بھی دلالت کرتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادنا مومن ہوگا سب سے آخر میں جس کو جنت سے نکالا جائے گا، تو وہ جب سب سے آخر میں جس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا تو یہ وہ ادنا مومن ہوگا. اور روایات میں آتا ہے جب یہ دوزخ میں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا، درخواست کرے گا، باریلا میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، لیکن یہاں میں شدید تکلیف میں ہوں، اے اللہ مجھے یہ جہنم کے دروازے تک لے جا، بس میں دروازے کے پاس جانا چاہتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اور کچھ سوال اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ کہیں کہے گا نہیں اللہ اور میں کچھ نہیں مانگ. کہتے ہیں وہ دروازے کے پاس آئے گا، پھر سوال کرے گا اے اللہ جنت تو نہیں مانگتا، بس دوزخ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا، تو کہے گا اللہ پھر کوئی سوال نہیں کروں گا. کہتے ہیں پھر وہ سوال کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے کہ میرے بندے جا، میں نے تجھے چلو جنت میں چلے جاؤ اور جتنا تم اپنے لیے جنت لینا چاہتے ہو تو اتنا حصہ اپنے لیے لے لو. تو کہتے ہیں وہ جنتی کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں گیا تھا، میں نے تو دیکھا کہ جنت ساری پر ہو گئی ہے، سب لوگوں نے اپنے لیے حصے مختص کر لیے، اپنے لیے جگہیں لے لی، اب جنت میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی. تو کہتے ہیں وہ جنتی کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میں مذاق نہیں کرتا، میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی. فرمائے کہ اس سے مراد اصل اس کی تحدید نہیں ہے چوڑائی کی، بلکہ یہ صرف چونکہ ہم نے زمین و آسمان کی یہ چوڑائی ہم نے دیکھی ہے تو اس لیے اس سے تشبیہ دی. اور بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہاں عرض کا جو لفظ ہے یہ ثمن کے معنی میں، قیمت کے معنی میں.
مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی لگائی جانے والی جنت کی جو قیمت اگر لگائی جائے تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات اس کی قیمت ہوگی. اگر بالفرض ایسا کیا جائے تو یعنی وہ اتنی قیمتی چیز ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی کہ پہلے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جو مغفرت ہے اس کی طرف بھاگو، اور اس کے بعد فرمایا جنت کی طرف. مغفرت کو مقدم کیا گیا، اس کے بعد جنت کو لایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر انسان جتنے بھی ہیں، چاہے انبیاء کرام ہیں، چاہے عام انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ سارے کے سارے جب جنت میں جائیں گے تو یہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدیدوا وقاربوا وابشروا، راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانی جو راہ ہے اسے اختیار کرو، اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی، یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرا عمل مجھے جنت میں پہنچائے گا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. کہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل ہی کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ وہ جنت میں جائیں. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے، ایسی جنت جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. قرآن و حدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس طرح کے 7واں آسمان جو ہے یہ اس جنت کی زمین ہے. 7واں آسمان یہ جنت کی زمین ہے، اور اس میں رد ہے معتزلہ پر. معتزلہ وہ کہتے ہیں جنت یا جہنم دوزخ وہ ابھی تک نہیں بنی، وہ بعد میں یعنی قیامت کے بعد بنے گی. تو قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسے اوپر فرمایا اعدت للکافرین، دوزخ وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. ماضی کا صیغہ ہے جس میں یعنی گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں فرمایا اعدت للمتقین، جو متقین پرہیزگاروں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. الذین اعدت للمتقین، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب پرہیزگار کون ہیں ان کی صفات کا ذکر ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ينفقون فی السراء وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور والضراء بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. الذین، وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. فی السراء، سراء کے معنی خوشی، خوشحالی، یہ ذرہ کا متضاد ہے. الذراء اس کے معنی تکلیف، سختی، تنگی، بیماری، مصیبت میں. اور الکاظمین، کاظمین کاظمن کی جمع ہے، کظمن کظومن اس کے مصدر ہیں، اور اس کے معنی غصے کو روکنے والے، غصہ پی جانے والے. اصل میں کظوم کا اصل معنی ہے سانس روکنا، لیکن مجازن یہ لفظ خاموش ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غیظ کے معنی غصہ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ معاف کرنے والے. عافین کے معنی معاف کرنے والے، عفون سے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں. عن الناس، لوگوں سے، لوگوں کی جو زیادتیاں اور ظلم ہیں اس کو معاف کرنے والے. واللہ، اور اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المحسنین، ایسے نیک لوگوں سے، نیکوکاروں کے، ایسے نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو آیت کریمہ میں متقین کی صفات کا ذکر ہے، اور متقین کی صفات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں ان کے مختلف صفات کا، جو صفات حسنہ ہیں، ان کے اچھے عادات ہیں، ان کا تذکرہ ہے. لیکن ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عادات اور ان صفات کو مقدم کیا ہے جن صفات کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ ہے. اب دو طرح کے صفات ہیں انسان کے اندر، ایک وہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے بات کی آیت میں کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، تو ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ جو پہلی آیت میں ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے،
تو یہ تمام وہ صفات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ اب اس میں یعنی اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ جو ہیں وہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے اور نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اللہ کے حقوق کو ضائع بھی کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، اس کے متعلق صحیح روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں خود حل کرو، اور اگر جس بندے کا حق ہے اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیں گے، وگرنہ اسی شخص کے حوالے کیا جائے گا اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار اللہ، جس کے پاس دراہم دنانیر نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، اس طرح حقوق العباد اس نے ضائع کیے تو اس کی جو نیکیاں وہ لوگوں کو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں پر اس کے کیے ہوئے جو ظلم ہے وہ باقی ہوں گے تو ان لوگوں کے گناہ وہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ مفلس ترین شخص ہے۔ اس لیے پہلے ان صفات کا ذکر کیا گیا جو صفات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، یہ وہ لوگ ہیں متقین کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ ان پر فراخی ہو، والضراء یا تنگی، ہر حال میں یہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اس طرف یعنی یہ ہدایت دی گئی کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے کہ جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسے بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو سعادت ہے وہ حاصل کرے، کیونکہ اگر ایک شخص ہے وہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا اس کو جو ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح وہ شخص جو غریب ہے تو وہ 1000 پیسوں میں سے 1 پیسہ خرچ کرے، اس کو اسی پر وہ اجر ملتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہدایت بھی دی گئی کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی جو مبارک خصلت و عادت ہے وہ فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے، اسی کی بدولت اس کو فراغت و فراخی بھی عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز آیت کریمہ میں جس کی طرف اس پہلے جملے میں اشارہ فرمایا گیا کہ جو شخص انفاق فی سبیل اللہ کا خوگر ہو تو دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، تو ظاہر ہے ایسا شخص وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ان کا مال ہضم کرنے کے پاس کبھی نہ جائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ينفقون فی السراء والضراء، ان پر فراخی ہو یا تنگی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت صرف 1 انگور کا دانہ خیرات میں دیا، یعنی اس میں شرم یا عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، جو چیز بھی میسر ہو اور آسانی کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں اس موقع کی مناسبت سے خرچ کر دے۔ کہ حضرت عائشہ نے 1 انگور کا دانہ خیرات میں دیا اور اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف 1 پیاز وہ صدقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ دے کر ہی صحیح، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، ولو بظلف شاۃ، اگر کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی جو کھری ہے وہی دے دو۔ اور یہاں یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ بھئی خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، بدحالی میں بھی ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہاں اگر دیکھا جائے ينفقون فی السراء والضراء، مال کا تذکرہ بھی نہیں ہے، جس طرح اس میں مال داخل ہے
تو مال کے ساتھ ساتھ مال کے علاوہ جو دیگر ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی. تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقے میں دے دیا. ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں اور وہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. ایک اور شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں اور میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی ہو اللہ کے راستے میں تنگی اور فراخی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ، ان کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں. کاظمین الغیظ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو غصہ پی جاتے ہیں. غصہ ختم، اب یہاں پہ آیت کریمہ میں غصہ کے ختم کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا یا وہ غصے کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ فرمایا کہ قزم غیظ یعنی غصہ پی جانے کا ذکر ہے، کیونکہ غصے کا آنا یہ بھی انسان کی فطرت میں جبلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ خلاف طبیعت جو چیزیں دیکھتا ہے اس پر اسے غصہ آتا ہے. لیکن غصہ پی جانے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی شخص کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصہ پی جائے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غضبا، جو شخص غصہ پی گیا وہو یقدر علی انفاذ، اور وہ اس کے نافذ کرنے پر وہ قادر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو چین، راحت، سکون اور ایمان سے بھر دیتے ہیں کہ باوجود اس کے وہ غصہ کرنے پر قادر تھا لیکن وہ غصہ پی گیا. اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، اونچے محلات کا مالک بنے اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دے، تحفہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. حضرت علی ابن حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کنیز وہ آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو اچانک پانی کا جو برتن تھا، لوٹا وغیرہ، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا اور ان کے تمام کپڑے بھیگ گئے. اب طبی طور پہ ان کو غصہ آیا، کنیز کو خطرہ ہوا، تو اس نے فوراً اس کنیز میں قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں، یہ ٹکڑا پڑا. تو یہ سنتے ہی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا. اب اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ والعافین عن الناس پڑھا، تو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا. اب کنیز وہ ہوشیار تھی، خاندان نبوت کے جو گرانا تھا اس کی کنیز تھی، تو اس کے بعد اس نے فوراً تیسرا جملہ بھی سنا دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا جا میں نے تجھے عذاب کر دیا. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو بازار میں بہت زیادہ برا بلا کہا، بھرے بازار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غصے کو ضبط فرمایا اور اسے کچھ نہیں کہا، گھر چلے گئے اور گھر سے ایک برتن میں انہوں نے درہم و دنانیر رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اسے وہ اشرفیوں کا وہ جو برتن تھا وہ دے دیا. تو وہ شخص حیران ہو گئے، کہنے لگا کہ یہ کس کے بدلے میں یہ آپ مجھے یہ اشرفیاں دے رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ آج تم نے مجھ پر جو بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ یعنی دینے میں، اس کے بدلے میں تمہیں یہ تحفہ پیش کروں۔ تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس معاملے کا اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہ اس بری خصلت سے بھی ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ امام صاحب سے معافی مانگی، آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں یعنی ایک بڑے عالم کی حیثیت اس نے اختیار کر لی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کا واقعہ آتا ہے، دہلی کی جامع مسجد کے خطیب تھے، اور ایک دن ایک شخص نے ان کے ساتھ وہ بڑی گستاخی سے پیش آئے، اور الیاذ باللہ اس نے اس طرح کا جملہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بغیر نکاح کے پیدا ہوئے ہیں، آپ ولد الزنا ہیں۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کو یہ خبر غلط پہنچی ہے، میری والدہ اور والد کے نکاح کے جو گواہ ہیں وہ تو ابھی بھی دہلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اس شخص کو، بس یہ کہا کہ میری والدہ کا جو نکاح ہوا ہے، میرے والد صاحب کا نکاح، اس کے گواہ تو آج بھی موجود ہیں، اور تمہیں یہ جو خبر پہنچی ہے یہ غلط پہنچی۔ الکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جانے والے، اور اس کے بعد فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اس سے اوپر درجہ، کہ ایک تو غصہ پی جاتے ہیں، اور اس سے اوپر والا درجہ، اس سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ یہ ہے عافین عن الناس، لوگوں کو دل سے معاف کرنے والے، اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہے واللہ یحب المحسنین، کہ ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے گستاخی کی، زیادتی اور ظلم کی، یا اپنی طرف سے ان کے ساتھ احسان بھی کر لیتے ہیں، یہ سب سے اوپر درجہ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور یہ وہ لوگ ہیں، پہلے حقوق یعنی ان صفات حسنہ کا ذکر تھا جن کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ، اب وہ حقوق جو جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اذا فعلوا فاحشۃ، کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے، او ظلموا انفسهم، یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ احسان کرنے والے متقین یہ وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا فاحشة، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر دیتے ہیں۔ فاحشہ اور ظلم کا دونوں لفظ پہلے گزر چکے ہیں۔ فاحشہ وہ گناہ جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے، ایسا گناہ جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں تک اس کی تکلیف و ضرر پہنچے، جیسے زنا، چوری، ڈاکہ وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے فاحشہ۔ اور ظلم وہ گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک محدود ہو، جیسے شراب نوشی کر لی یا اس طرح کا کوئی اور گناہ کر لیا، تو اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پہلا جو گناہ ہے اس کو فاحشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اگر کبھی بے حیائی کا کوئی کام بھی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، یہ سارے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، فعلوا، ظلموا، ذکروا، فاستغفروا، اور وہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، ذنوب ذم کی جمع ہے، گناہ کو کہا جاتا ہے، زال کے ساتھ ذم گناہ کو کہتے ہیں عربی میں، اور زا کے ساتھ ذنب وہ دم کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے، من کے معنی کون، یغفر الذنوب، گناہ معاف کرنے والا، الا اللہ، اللہ کے سوا، نہیں اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ ولم یصروا، اور وہ یہ مضارع کے اوپر نفی جہد بلم ہے، لم داخل ہوا ہے، انہوں نے اصرار نہیں کیا، وہ جمع نہیں، یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔
اصرار کرنا گناہ کے اوپر، بلکہ اس سے پہلے ذکر اللہ کہ جب یہ اپنے اوپر کسی طرح کا بھی یہ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں، تو ذکر اللہ پہلا کام یہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا جو خوف ہے وہ یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کے ساتھ ساتھ فاستغفروا لذنوبہم گناہوں کی معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ یہ دو کام ہیں۔ ایک، جس طرح عام طور پہ کوئی برتن گندا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کسی چیز کے ڈالنے سے پہلے ہم برتن کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک کو تخلیہ کہا جاتا ہے، ایک کو تحلیہ کہا جاتا ہے۔ ہا لام یا حلی عربی میں زیورات کو کہا جاتا ہے، اور خا لام یا ایک ہا کے ساتھ ہے، خا کے ساتھ ہے۔ تو خلا کے معنی ہے تخلیہ، یعنی صاف کرنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ تو ایک تخلیہ ہے، ایک تحلیہ ہے۔ پہلے تخلیہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا جو بوجھ ہے، اس کی جو نحوست ہے، اس کو ختم کرنا، استغفار کرنا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے تحلیہ، یعنی زیورات پہننا اور خوبصورتی اختیار کرنا۔ تو یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استغفار اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس گناہ پر وہ معافی طلب کر رہا ہے، تو زبان سے اگر وہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو دل میں بھی ندامت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو صرف زبان پہ وہ استغفار کے کلمات کو ادا کر رہا ہے اور دل میں گناہ کی جو لذت ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا جو استغفار ہے، جس طرح عام طور پہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ بھی استغفار کا محتاج ہے کہ توبے کے اوپر ہم توبہ کریں، اپنے استغفار پر ہم استغفار کریں۔ ولم یصروا، اور وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، بلکہ بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرنا، جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے گناہ صغیرہ، اس کے اوپر اصرار کرنا، اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔ کہ وہ مسلسل ایک چھوٹے گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو جو ایمان متقی ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے لم یصروا، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی ذات ہے، صحابہ کرام وہ محفوظ ہیں، عام مومن وہ خطاکار ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا کام کیا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اور لم یصروا، وہ گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، جانتے بوجھتے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ متقی وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے، او ظلموا انفسهم، یا کسی اور طرح اپنی جانوں پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ ہیں وہ لوگ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ وجنات، اور وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، خالدین فیہا، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی، ونعم اجر العاملین، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم، جزا کے معنی بدلہ، ان کا جو بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم، وہ مغفرت ہے، بخشش ہے، من ربہم، یعنی پہلے ان کے استغفار کا تذکرہ تھا کہ وہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے متصل بات فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معافی فرما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گناہوں کی جو معافی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ وجنات،
اور صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے باغات ایسی جنتیں بھی عطا کرتے ہیں، تجری جاری ہوں گی، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، ان کے یعنی درختوں کے نیچے، الانہار نہر کی جمع ہے، دریا نہر بہتے ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اور اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والا، کام کرنے والوں کا بدلہ. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسے ہوا. قد خلت، یقیناً، یہ ماضی پہ قد جب آتا ہے تو یہ یعنی یقیناً کا معنی دیتا ہے، تحقیق کا معنی دیتا ہے کہ یقیناً ایسا ہو چکا ہے. تم سے پہلے قد خلت، گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، واقعات. سنن یہ سنتن کی جمع ہے، سنت طریقوں کو بھی کہتے ہیں، راہ کو بھی کہتے ہیں، اور مثال کا معنی بھی دیتا ہے، قانون شرعی کا معنی بھی دیتا ہے. اور سنت کا ایک جو معنی ہے وہ امت بھی ہے، یعنی السنن اس کے معنی امتیں. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سنت کے معنی واقعہ بھی آتا ہے، قصہ بھی آتا ہے، تو تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، یا طریقہ جاریہ کہ تم سے پہلے قوموں کے جو عروج و زوال کی داستانیں وہ گزر چکی ہیں. فسیرو، سیر کے معنی ہے چلنا، بس چلو تم فی الارض، زمین میں. فانظروا، پس دیکھو، امر کا صیغہ ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبت کے معنی ہے انجام، المکذبین مکذب سے ہے، مکذب کی جمع جھٹلانے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت. ھذا، یہ یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، یا یہ جو ماقبل کی جو امتوں کا تذکرہ ہے اس کی طرف، دونوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن زیادہ تر حضرات مفسرین کرام نے جو اقوال نقل کیے ہیں صحابہ کرام تابعین کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ھذا سے اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے، یعنی یہ قرآن بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح اعلان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب وہی بات ہے کہ بھئی ہدایت جو ہے وہ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں ہدن متقین کے لیے یہ نصیحت اور ہدایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ متقین ہی ہوں گے، اور یہ نصیحت یہ متقین ہی کے لیے ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے. وَلَا تَهِنُوا، تَهِنُوا یہ وہن سے ہے، وہن کے معنی عمل یا رائے کی کمزوری، عمل کی کمزوری یا رائے کی کمزوری، اسے وہن کہتے ہیں. اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، تم سست مت ہو، بزدل مت ہو، کمزور مت ہو. اور حزن، ولا تحزنوا، حزن کے معنی ہے غمگین ہونا. کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے اگلی جو آیات ہیں، اس آیات کی جو لغات ہیں اور انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے اس پہ کل گفتگو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.